بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب قاری صاحب اجلاس کی کارروائی تلاوت کلام پاک سے شروع فرمائیں. جناب قاری صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پھر جب وہ ہنگامہ عظیم برپا ہوگا جس روز انسان اپنا سب کیا درآیات کرے گا اور ہر دیکھنے والے کے سامنے دوزخ کھول کر رکھ دی جائے گی، تو جس نے سرکشی کی تھی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی، اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا تھا اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا تھا جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی. یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں آخر وہ گھڑی کب آ کر ٹھہرے گی، تمہارا کیا کام کہ اس کا وقت بتاؤ، اس کا علم تو اللہ پر ختم ہے، تم صرف خبردار کرنے والے ہو ہر اس شخص کو جو اس کا خوف کرے. جس روز یہ لوگ اسے دیکھ لیں گے تو انہیں یوں محسوس ہوگا کہ دنیا میں یا حالت موت میں یہ بس ایک دن کے پچھلے پہر یا اگلے پہر تک ٹھہرے ہیں. صدق اللہ العظیم. Question number 6203 جناب صلاح الدین صاحب. جناب صلاح الدین صاحب question number 6203. Thank you, Mr. Speaker, sir. Sir, I had inquired about some of the DSPs, whether they have worked in any other districts at all, and I had been given the list. Some of them, they had been working as DSPs or at their post for more than 4 or 5 years' time. And there is a criteria for it, that it shouldn't be beyond this. In my constituency, in one area, one circle, SDPO, 5 or 6 of them since the time I was elected have been changed or transferred. But one person, a particular one, he has been there and nobody can have a word. We can't hold anyone accountable for that. Why is that? Then if we have a look into that list, there is a person, I haven't got anything personal against him, but he's been there since 21/04/2015. So since 2015, how many years? It's 5 years already. And even if that would, in this period of time, 3 of the Inspector Generals, 3 of the CCPOs, and 5 of the CCPs, they have been changed, they have been transferred here and there. But this particular person has been kept on this post. So we want to know what is the special need, why it is happening, why no one else has that competency to stay or to work on that post. That only, ji. مونږ وایو چې دلته دا زمونږ ادارې دا د شخصیاتو باندې روانې دي، صرف شخصیات یې چلولی شي، یو پرټیکولر سپیسیفک پرسن یې چلولی شي،
دی دا نه دی ډیولپ کړي چې اداره دی چلولې شي. سردار رنجیت سنگھ صاحب آپ موبائل بند کریں, اس پہ موبائل پہ بات نہ کریں. جی نو سر زمونږ به دا ریکویسٹ وي چې دا that if this is sent to the committee so that we could go through all of them one by one. It is said that standing committees, they are parliament at work. No اوس دا parliament at work به تینا څنګه جوړو چې هغې ته مونږ بزنس ریفر کو, چې هغې کې مونږ دا یو خبره راواخلو د خپلې علاقې ریپرزنټیشن او چې کوم زمونږ کار دی چې وکړی شو نو هله کېدی شي چې مونږ دا ریفر کو او په دې باندې لږ ډیټیل ډسکشن ورکړو کو ون بای ون. نو زما به ریکویسټ وي سلطان خان تم چې مخالفت ونه کړي نه او دا ریفر کو سلیکټ کمیټۍ ته اسټینډینګ کمیټي ته چې دا مونږ ون بای ون ورکې ډسکس کړی شو. جی خوشدل خان صاحب جی. ډېره مننه سپیکر صاحب, تاسو دا لیست چې کوم ما ته پرووایډ شوی دی یو خو دا مطلب انکمپلیټ دی ځکه که تاسو دې کې وګورئ د دې مطلب زمونږ the list of DSP serving in district Peshawar may be provided including detail of their promotion date and service in and out of district Peshawar. اب پیښور کې ہوتا د خپل پیښور یو لوی ضلع د پای کو ډیر ډسپیګان دي کو مطلب پارټي یو بدري ور کړی دي یو دا انکمپلیټ بل دی چې زه د صلاح الدین خان دغه مطلب چې کوم ریکوست هغه انډورس کوم کړه تاسو پراپر کمیټه ته واسو خپل ته موږ به اله ډسکشن وکړو پای کې به یاره څومره ټینی ور پکار لکه دې کې تاسو ګوري بعد مطلب شپږ میسج کړی بعد پکې درې کال کړی آیا دا آوټپوټ څه دی آیا هغه مطلب چې په هغه علاقې کې څومره پورې مطلب مفران نیولې دي څومره پورې مطلب انټي سوشل ایلیمنټس هغه د کړي څومره کیسونه سو پراګ شوی دي انداز مهرباني. جی میر کلام صاحب. میر کلام صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر تھینک یو. تو میرا اس کوشچن کے ساتھ یہ کوشچن ہے سر کہ پچھلے 48 گھنٹوں میں شمالی وزیرستان میں 2 ذبح شدہ لاشیں ملی ہے اور 2 ٹارگٹ کلنگ کے واقعات ہوئے ہیں. تو جناب اسپیکر میں وزیر صاحب کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں, اس بات سے منسلک بات ہے کہ اس کے حوالے سے صوبائی حکومت کیا کر رہی ہے کہ ان علاقوں میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے. دوسری بات جناب اسپیکر, کل جنوبی وزیرستان میں قبائلی لشکر نے 3 گھروں کو مسمار کیا ہے. میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ میر کلام صاحب آپ اس کوشچن کے جو سپلیمنٹری کر سکتے ہیں, آپ کوشچن سے باہر نہ جا سکتے ہیں. اسپیکر صاحب اس کے ساتھ ہے یہ کوشچن لائن آرڈر سچویشن. آپ کس کے ساتھ ریلیٹڈ آپ سلطان احمد خان صاحب. تھینک یو سر. میں شکریہ ادا کرتا ہوں آنریبل ممبر ہمارے صلاح الدین صاحب کا, اور خوشدل خان صاحب نے بھی ایک سپلیمنٹری میں ایشو اٹھایا, اور ہمارے میر کلام صاحب نے بھی, ان تینوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. جواب تو سر کمپلیٹ آ گیا ہے, کیونکہ کہنا چاہیے کہ اگر جواب کمپلیٹ ہے تو انہوں نے پورے ڈیٹیلز دی ہوئے ہیں. جو آنریبل ممبر بات کر رہے ہیں وہ کوئی یہ گلہ نہیں کر رہے ہیں کہ جواب انہوں نے کمپلیٹ نہیں دیا ہے, وہ یہ گلہ کر رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ 2015 سے پوسٹڈ ہے اسی ضلع کے اندر ایز DSP, تو اس کے بارے میں وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیوں اتنے. تو ایک تو سر بیسک میرے خیال میں اگر ایسا ایک آفیسر ہو کہ وہ اچھا کام کر رہا ہے, اور کبھی کبھار ایسا آفیسر بھی ہوتا ہے, خاص کر یہ جو ہمارے پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے یہ بڑا سینسٹیو بھی ہوتا ہے, کہ ادھر اگر غلط بندہ لگ جائے تو پورا کام وہاں پہ خراب ہو جاتا ہے جی. تو 1-2 آفیسرس کو تو میں پرسنلی جانتا ہوں جس میں یہاں پر ان کا ذکر ہے, تو وہ تو بہت زیادہ اچھے طریقے سے اس پوسٹ کو چلا رہے ہیں جہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ سسٹم کے اندر چونکہ اگر کوئی ایسا آفیسر آ جائے پھر اس سے پرابلمس پیدا ہوں گے. تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد سر یہ ہے کہ یہ ڈپارٹمنٹ کی ثوابدید ہوتی ہے کہ اگر وہ غلطی انہوں نے اگر کوئی کی ہے وہ یہاں پر نشاندہی ہو جائے تو تب تو میرے خیال میں کوئی بنتا ہے. لیکن اگر کوئی غلطی کی نشاندہی نہیں ہے, صرف اس وجہ سے کہ آپ نے اتنے ٹائم کے لیے کیوں
لگا دیا. میں ویسی ہاؤس کے سامنے بات کرنا چاہ رہا ہوں. دوسری بات ایک مجھے ابھی پتہ چلی ہے کہ اس میں ایک آفیسر جو وہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ 2015 سے بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ کل میرے خیال میں ریٹائر ہو گئے ہیں, کل یا پرسوں, تو وہ تو چلے بھی گئے ہیں. باقی اگر کچھ لوگ ہیں, لیکن میں نے کوئی یہاں پر جتنا بھی بات ہوئی ہے تو ان کسی بھی آفیسر کے اوپر کوئی اسپیسیفک الزام یا کوئی اسپیسیفک ان سے کوئی غلطی یا کوئی مس ہیپ ہوئی ہو وہ میں نے نہیں سنی ہے. تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ اگر کوئی اسپیسیفک غلطی ہے وہ لے آئیں, ان کو ضرور ہم ایڈریس کر دیں گے. اور میرے خیال میں ویسی کمیٹی کو بھیجنا کوئی مجھے اعتراض نہیں ہے, لیکن ہم کس لیے کمیٹی کو بھیجیں, مطلب اس میں کیا آپ جاننا چاہتے ہیں وہ اگر بتا دیں تو ہم آپ کو انفارمیشن دے دیں گے. اگر انفارمیشن نہیں ملے گی, آپ مطمئن نہیں ہوں گے, تب میں خوشدل خان صاحب میرے لیے بہت قابل احترام ہے, صلاح الدین صاحب قابل احترام ہے, میر کلام سارے ممبرز قابل احترام ہیں. اگر وہ انسسٹ کریں گے تو ہم کمیٹی کو بھی بھیج دیں گے, لیکن کمیٹی میں کوئی مقصدی بات ہونی چاہیے, کوئی ایشو کو ہائی لائٹ کر کے اور اس کو دیکھنا چاہیے. میرے خیال میں ویسی کمیٹی کو بس بھیج دیں, یہ میں ریکویسٹ کروں گا. جی جناب صلاح الدین صاحب. Thank you, sir. Why I wanted this? ہاں بابک صاحب خبر, صلاح الدین صاحب بابک صاحب خبره کوي نو که بیا دینه پس زه وکړم. نه بابک صاحب خو به خپله موقع زه ورکړم, دی باندې که ته خپله خبره کوې مخکې څنګه هغه وویل بیا ته خپله خبره کړه بابک صاحب. جی جی بابک صاحب مهرباني. جناب سپیکر, څنګه چې مور کوېسچن راوړی دی او لا منسټر صاحب تپوس کوي چې موږ ته ریزن وښیئ, کمپلینټ وښیئ. زه د هغوی نه چا سره ذاتي تعلق شته, نه چا سره ذاتي اختلاف شته, خو د حکومت دا پالیسي ډېره زیاته عجیبه ده. د پوسټینګ او د ټرانسفر پالیسي دلته موجوده ده چې د 3 کالو نه یو افسر چې دی څنګه په یو پوسټ پاتې کېږي. اوس د 2014 نه چې د یو ډي ایس پي خبره هغوی کوي چې هغه 2015 نه ناست دی, نو آیا په دغه سپیسیفک کیس کې د پوسټینګ او د ټرانسفر پالیسي چې دا نه اپلای کېږي؟ خو بل اړخ ته که موږ وګورو نو د کله نه چې دا 2 کاله وشو, تیر 15 کاله هم دا حال و. سیکرټري چې دی دا 2021 ګریډ افسري 15 میاشتې هغه په یو ډپارټمنټ کې نه پرېږدي. ډي پي اوز 3 میاشتې په یو ځای کې نه پرېږدي. جناب سپیکر, گورننس دلته داسې نه کېږي. دا چې که او حکومت سره اختیاري, خو دا په هر هفته کې ریشفلنګ کول, مثال چې یو سیکرټري یا یو ډي پي او یا ډي ایس پي, دا چې هر سرکاري افسر شو, په کار دا د حکومت سره اختیار شته چې دا هغه ټرانسفر وکړي. خو دا په دې روزانه بنیاد باندې او هفتوار باندې دا دومره ریشفلنګ چې کېږي, موږ دا ګڼو چې دا د دې صوبې د گورننس دپاره د دې په گورننس په مفادو کې نه ده. یوه نو موږ صرف دا لا منسټر صاحب ته وایو چې پوینټ آوټ شوی دی چې د 3 کالو نه سیوا یو افسر بیا تاسو ولې کېنوئ. خبره صرف په هغې باندې ده, نه ورسره د چا ذاتي اختلاف شته, صرف د پوسټینګ او د ټرانسفر پالیسۍ خبره ده. او زموږ امید دی انشاءالله چې تاسو په هغې باندې. صلاح الدین صاحب. Thank you, sir. As I mentioned right at the start when I was raising this question that I haven't got anything personal against anybody. I had made it very clear even at the outset. I still haven't got anything personal against anybody, but it's just 4 of them out of how many? Quite a few of them, all these pages, but just few, the blue-eyed people. So what I'm insisting upon that why these such blue-eyed people, this would raise question marks on the performance of the government. یہ blue-eyed لوگ ہمیں تو ان پہ کہ ان میں کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ یہ جس طرح کہ سلطان خان صاحب کہہ رہے تھے کہ بعض لوگ ایک خاص کام کر سکتے ہیں, ایک خاص تانے پہ, ایک خاص سرکل میں وہ رہ سکتے ہیں, وہ اسی کو چلا سکتے ہیں. کیا ہم نے پولیس ڈپارٹمنٹ ابھی تک اتنی قربانیوں کے باوجود بھی وہ اس پر نہیں پہنچی, اس نہج پہ نہیں پہنچی کہ کوئی اور اس کی جگہ لے سکے؟ یا پھر یہ جو ٹرانسفر ابھی 19 اور 2020 تک ہوتی رہے ہیں متواتر, پھر وہ اتنے نالائق تھے,
ان میں کوئی لائق بندہ نہیں تھا کہ وہ 6 مہینے تک بھی نہیں ٹھہر سکتے، لیکن چند بلو آئیڈ پیپل، چند سرخاب کے پر والے، وہ وہاں پہ پوسٹڈ رہیں گے، اس لیے کہ ان کے علاوہ کوئی ڈپارٹمنٹ کو اس ایریا کو چلا نہیں سکتا۔ یہ سمجھ سے مسٹر اسپیکر سے سمجھ سے بالا تر ہے۔ میری ریکویسٹ پھر بھی ہوگی، میں ریکویسٹ کرتا ہوں لا منسٹر صاحب سے کہ اس کو کمیٹی میں بھیجیں تاکہ ہم بھی اس کو اسکروٹینائز کر سکیں کہ کیا پرفارمنس، اب ہمارا کام لیجسلیشن کے سوا اسکروٹنی بھی ہے، پارلیمنٹری اوورسائٹ بھی ہے، لیکن پارلیمنٹری اوورسائٹ میں کس طرح کروں گا؟ اسی طرح کویسچن کے ذریعے، اسی طرح ان کے ساتھ ڈسکشن کر کے کہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ وہ کون سے عوامل ہیں جنہوں نے ایک پرٹیکولر بندے کو ایک خاص پوسٹ پہ رکھا ہوا ہے۔ تو میری ریکویسٹ ہوگی، آئی وڈ ارنیسٹلی ریکویسٹ کائنڈلی send it, refer it to the standing committee, please. سلطان خان سر میرے خیال میں بہت وقت ہو گیا، کوئی سوال ہم نے کمیٹی کو نہیں بھیجا ہے، تو اگر وہ اتنا انسسٹ کر رہے ہیں اور خوشدل خان صاحب بھی انسسٹ کر رہے ہیں ادھر، تو اس کو ہم کمیٹی میں بھیج دیتے ہیں سر۔ ٹھیک، چل صحیح۔ Is it the desire of the House that question number 6203 moved by the honorable member may be referred to the concerned committee? Those who are in favor of it may say yes. Those who are against may say no. As have it, it is referred to the concerned committee. Concerned committee آپ کو concerned committee بن جائیں گی جی، concerned committee بن جائے گی۔ اس سے پہلے بھی یہاں پہ اسمبلی میں کمیٹی کو ریفر ہو جایا کرتی تھی، اس کے بعد کمیٹیاں بن جاتی تھی۔ میرے خیال سے آپ ایک سینئر پولیٹیشین ہیں اور آپ کو اتنا پتہ نہیں کہ بزنس کمیٹی کو ریفر ہوتا ہے پھر کمیٹیز بن جاتے ہیں۔ کویسچن نمبر 6213 صاحبزادہ ثناءاللہ صاحب لیپس لیو اپلیکیشن چھٹی کی درخواستیں کچھ آئی ہیں۔ جناب محمد عاطف خان صاحب MPA 10 جولائی تا اختتام اجلاس، مسمات شاہدہ وحید صاحبہ 10 جولائی، ظہور شاکر صاحب 10 جولائی، انور زیب صاحب 10 جولائی، ظفر اعظم صاحب 10 جولائی، عنایت اللہ خان صاحب 10 جولائی، کلندر لودھی صاحب 10 جولائی، مفتی عبید الرحمان صاحب 10 جولائی، محمود احمد خان صاحب 10 جولائی، حاجی انور حیات خان صاحب 10 جولائی، نذیر احمد عباسی 10 جولائی، سردار اورنگزیب نلوٹا صاحب، آپ کی چھٹی کی درخواست آپ نے بھیجی ہے۔ آصف خان صاحب 10 جولائی، فضل حکیم خان صاحب 10 جولائی، محمد اعظم خان صاحب 10 جولائی۔ Is it the desire of the House that the leave may be granted? As have it, the leave is granted. آپ کو سنا ہی نہیں دیا، میں خاص سے آپ باتیں کر رہے تھے۔ نصیر محمد خان صاحب، جی نصیر خان صاحب، نصیر خان صاحب، نصیر صاحب کا مائک آن کریں، نصیر صاحب کا مائک آن کریں۔ السلام علیکم، ډېره مننه جی سر، ما طریق استحقاق پیش کړی او دا بله ورځ راغلی مو په ایجنډا باندې، خو د CM صاحب سره لږ غونډه کې په یو میټینګ کې سره ونیول شوم، ما ویل چې که زما د استحقاق بیا تاسو لږ رامخې کوئ چې موږ په دې خبره وکړو۔ الاؤڈ جی، اسٹارٹ کروں؟ الاؤڈ جی۔ جناب اسپیکر، میں ایمرجنسی میں پشاور سے ڈیرہ اسماعیل خان مورخہ 4 جولائی 2020 تقریباً رات 2:15 اپنے گاؤں جا رہا تھا۔ علاقہ بڑا بیر میں ہماری گاڑی سے ایک بلیک ٹویوٹا فیلڈر نمبر EX 014 کالے شیشوں والی غیر سرکاری گاڑی ہم سے بہت تیزی سے آگے نکل گئی۔ تھوڑا آگے جا کر انہوں نے روڈ بلاک کیا تھا۔ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کوئی ٹارگٹ کلر ہے۔ میرے گارڈز بھی الرٹ ہوئے۔ اس دوران مستمی محمد نواز ASI بھارتی فلموں ایکٹر کی طرح اترا، جو کہ اسی وقت شرٹ پہن رہا تھا، جس نے وردی بھی پوری نہیں پہنی ہوئی تھی۔ ہمارے پاس آ کر بڑی بدتمیزی سے پیش آیا۔ جب میں نے اپنا تعارف کرایا تو تھوڑا سی نرمی آ گئی،
اسی دوران مسمی بلال SHO بٹابیر گاڑی سے اترے، ہماری طرف آئے، اس کے ساتھ نفری بھی تھی، لیکن جو بدتمیزی انہوں نے کی وہ بہت ہی ناقابل برداشت تھی۔ ہم مطلب قبائلی اور ساتھ قبائلی MPs اگر اس طریقے سے ٹریٹ ہوں گے تو بہت ہی افسوس ہوگا پولیس کا، لہٰذا مذکورہ پولیس کی اس حرکت کو اور بدتمیزی سے نہ صرف میری بلکہ پورے ایوان کا استحقاق مجروح ہوا ہے، لہٰذا اس تحریک کو استحقاقی کمیٹی کے حوالے کیا جائے۔ لا منسٹر سلطان احمد خان صاحب، ایک منٹ وہ بات کریں۔ جی منور خان صاحب، منور خان صاحب، منور خان صاحب۔ تھینک یو مسٹر اسپیکر۔ یہ یقیناً بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ ایک ایڈوائزر کے ساتھ پولیس کا اس قسم کی بیہیویئر ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ عام MPA ان کا کیسا، میرے خیال میں نظام منسٹر سے ایکسپیکٹ کروں گا کہ یہ تو اپنی جگہ پہ استحقاق کمیٹی کے پتہ نہیں کمیٹیاں کب بنیں گی یا نہیں، لیکن میں یہ ضرور اس پہ وہ کروں گا کہ اس کو جو بھی ہے SHO ہے یا جو بھی ہے ان کو فوراً یہاں پہ بلا کے اور اس کو سسپینڈ کر لیں۔ تھینک یو جی۔ لا منسٹر صاحب۔ تھینک یو جناب اسپیکر۔ سر یہ ایک آدھ بات اس طرح کی آ جاتی ہے اسمبلی میں جو بڑی ایسی بدصورت سی بات ہوتی ہے میرے خیال میں، اور کیونکہ آنریبل ممبر ہیں وہ، اور اس طرح کی اگر بیہیویئر ان کے ساتھ ہوئی ہے تو میں تو کبھی کبھار میں یہاں پر سر ہمیشہ گورنمنٹ منسٹرز جب بھی اٹھتے ہیں تو پولیس کو ہم ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قربانیاں بھی ہیں، دہشت گردی کے خلاف جو جنگ تھی اس میں انہوں نے بغیر کسی ٹریننگ کے، بغیر کسی اوزار کے، بغیر کسی اطلاع کے ایک ان کے اوپر آئے، دہشت گردی کا ایک دور آیا، انہوں نے بڑا مقابلہ کیا، لیکن وہ ساری ڈیفنس ہماری ایک ایسے واقعے کی وجہ سے وہ ساری ڈیفنس خراب، بلکہ میں کہتا ہوں پولیس فورس جو محنت کرتی ہے، ابھی کل آپ کو پتہ ہے سر ہمارے DSP صاحب علامہ اقبال شہید، وہ ثوابی میں وہ شہید ہو گئے، ہمارے چارسدہ میں رہے بھی ہیں اور وہ ان کا تعلق بھی چارسدہ سے ہے، بہت اچھے آفیسر، بہت نفیس اور بہت زیادہ بات کرنے میں بڑی تمیز کے ساتھ بڑا اچھا وقت انہوں نے ہمارے ساتھ گزارا تھا۔ تو یہ قربانیاں ہوتی ہیں، لیکن کبھی کبھار پھر ایک ایسا واقعہ ہو جاتا ہے کہ وہ پولیس کے لیے بھی ایمبیرسمنٹ بن جاتی ہے اور حکومت کے لیے بھی۔ تو میرے خیال میں جی یہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے، ہر ادارے میں ہوتے ہیں، پولیس میں بھی ہوں گے، جو اس طرح کا حرکت کر لیتے ہیں، اور وہ پولیس کی جو اچھے کام ہیں، جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں، جو انہوں نے ریفارمز لائے ہیں، ان ساری چیزوں کے اوپر جو ہے ان کے اوپر ایک کویسچن مارک آ جاتا ہے۔ لیکن میں یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں ادارے کو الگ رکھنا چاہیے۔ پولیس کا ادارہ ہمارا اپنا ادارہ ہے، وہ ہمارے صوبے کے پروٹیکشن اور پولیسنگ کے لیے ہے، ہم نے ان کے مورال کو بالکل افیکٹ نہیں ہونے دینا۔ لیکن اس طرح کے واقعات جب ہوں گے تو ہم نے ان کے پیچھے، انڈیویجول واقعات کے پیچھے ہم نے جانا ہے، ان کو دیکھنا ہے۔ تو سر جہاں تک میں تو بڑا کلیئر ہوں، میرے کیبنٹ کولیگز بیٹھے ہیں اگر وہ بھی سمجھتے ہیں، لیکن میں تو بڑا کلیئر ہوں کہ جہاں پر اس آگسٹ ہاؤس کے ایک ممبر کی پریولیج کی بات آتی ہے، اور جب وہ ایک آنریبل ممبر بات کرتا ہے پریولیج کی، تو میں تو بغیر کسی ثبوت کے، کیونکہ ممبر کی بات جو ہے وہ سب سے زیادہ وزن رکھنے والی بات ہے، تو میں تو بغیر کسی ثبوت کے یہ کہنے کے لیے تیار ہوں کہ ہمارے آنریبل ممبر جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو بہرحال سر میں یہ ریکویسٹ بھی بار بار ادھر سے، وہ ہم نے ایک سوال کمیٹی کو بھیج دیا تو ادھر سے ایک وہ آئے کہ کمیٹیز نہیں ہے، تو انشاءاللہ
ہم اور یہ اپوزیشن کے جو پارلیمنٹری لیڈرز ہیں مولانا صاحب بیٹھے ہیں, ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کیونکہ اگر پروسیجر کے اوپر جائیں گے پھر تو الیکشن کا پروسیجر ہوتا ہے, ساری کمیٹیز پھر آبویسلی حکومت کی پھر بنیں گی, لیکن ہم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم نے افہام و تفہیم کے ساتھ جس طرح روایات ہیں اس ہاؤس کی, تو ہم کوشش کریں گے کہ اگلے ہفتے تک یہ سارا پروسیس کمپلیٹ کر کے ہم ہاؤس کے سامنے متفقہ کمیٹیوں کی جو تشکیل ہے اثر نو وہ ہم کمپلیٹ کر لیں. لیکن اس جو پریویلیج موشن ہے سر, بالکل میں اس کو فلی سپورٹ, گورنمنٹ اس کو فلی سپورٹ کرتی ہے, اس کو آپ پریویلیج کمیٹی میں بھیجیں اور وہاں پہ اس متعلقہ آفیسر کو یا اہلکار کو ہم بلائیں گے, ان سے ہم پوچھیں گے کہ آپ نے بھائی آپ کیا کام کر رہے ہیں, ہم تو آپ سے کہہ رہے ہیں کہ, اور آپ کے آئی جی اور آپ کے سپیریئر آفیسرز آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ایک عام شہری کو بھی آپ نے عزت دینی ہے, تو پھر یہ تو ہمارے آنریبل ممبر ہیں, تو آپ یہ کس طرح کے کام کر رہے ہیں, ان کو ادھر آنے دے, پھر ہم ان سے پوچھیں گے ادھر کمیٹی کے اندر. جی یہ سارے آپ کو کہہ رہے ہیں آن دی فلور, آپ کو کہہ رہے ہیں, اور ممبر بھی آپ لوگوں کا ممبر ہے. سلطان خان سر, چونکہ انکوائری کا حق بھی حاصل ہوتا ہے سسپینشن, میں یہ کر سکتا ہوں کہ جو ہمارا قانون ہے, میں ابھی میرا دل جو چاہتا ہے وہ ہو سکتا ہے وہ قانون کے اندر موجود نہ ہو, میں آپ سے سچی بات میں کر رہا ہوں, لیکن جو قانون کے اندر ہے تو میں آئی جی کو یہاں پہ جو انسپیکٹر جنرل آف پولیس ہیں ان کو یہ کہہ رہا ہوں فلور آف دی ہاؤس سے, اور یہ پولیس کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کمیونیکیٹ کریں کہ, اور میں ان سے سیشن مجھے ٹائم ملے گا تو میں ٹیلی فون بھی ان سے کہوں گا کہ دیکھ لیں, اگر وہ پوچھ لیں اور اس کو مثلاً کلوز کر دیں, یا ایون اگر ان کو تھوڑا سا وہ ان کو موقع دیں پرسنل ہیئرنگ کی, سسپینشن کی بھی بات ہوئی, وہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سسپینڈ نہ ہو, سسپینڈ بھی کریں. آئی جی سے میں ادھر سے ہی میں آئی ایم انسٹرکٹنگ دا پولیس ڈپارٹمنٹ, اور میں آئی جی سے میں کہہ رہا ہوں یہاں سے کہ آپ اس معاملے کو فوراً دیکھیں, اور اگر وہ مطمئن ہوں گے تو بغیر پریولیجز کمیٹی سے پہلے وہ پھر ایکشن لے, ورنہ پریولیجز کمیٹی میں ہم اس کو ضرور دیکھیں گے. جی Is it the desire of the House that the privilege motion number 68 moved by the honorable member may be referred to the concerned committee? Those who are in favor of it may say yes. Those who are against may say no. As have it, the privilege motion is referred to the concerned committee. جی میڈم. جی میڈم. تھینک یو جناب اسپیکر صاحب. جناب اسپیکر صاحب, میں یہ ماسک نیچے اس لیے کر رہی ہوں کہ سفوکیشن سی ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ چونکہ یہ اے سی جو ہے یہ ہمارا سب سے خطرناک جو ہے, تو وہ ایک دوسرے کو کرونا کا جو وائرس ہے یہ لگانے کا باعث ہے, جس کی وجہ سے فلائٹس بھی مطلب جو بند ہوئی ہیں, کیونکہ یہی اے سی جب یہ مطلب سرکولیٹ کرتا ہے تو اس سے اگر کوئی بھی پازیٹیو بندہ اگر حال میں بیٹھا ہوتا ہے تو اس کی مطلب آواز سے یا اس کی سانسوں سے یہ سرکولیٹ ہو کے پھر ایک بندے کے مطلب ایک بندے کو جو ہے تو وہ لگتا ہے. تو مہربانی کریں, میں اپنے آنریبل چیف منسٹر کا جو ہاؤس کا جو ہمارا اپوزیشن لیڈر ہے انہوں نے بات کی تھی اس بات پہ کہ ریگولر ہونا چاہیے یہ, لیکن جناب اسپیکر صاحب اس میں کچھ وقفہ ہونا چاہیے تاکہ کسی بندے کو اگر ہو تو اس کو سپٹم ظاہر ہو جائیں. مطلب ہم لوگ یہاں پہ آپ کا سٹاف بھی رسک پہ ہے, ہم بھی رسک پہ ہیں, اور چونکہ اے سی جو ہے تو یہ اس کا ایک واحد طریقہ ہے کہ جو کسی کو لگ سکتا ہے. میں اب آتی ہوں اپنی اصل بات کی طرف. یہ تو میں نے آپ کو صرف ایک بات کی ہے. جناب اسپیکر صاحب, ہماری گورنمنٹ جو کہ ہم یہی کہتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ ہے, آلدو کہ وہ ہمیں اپنی گورنمنٹ کا ایک حصہ یا اپوزیشن کا حصہ نہیں سمجھتے, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ کے پی کی گورنمنٹ نے وینٹیلیٹرز جو ہیں تو وہ کروڑوں کی تعداد میں خرید لیے ہیں. جناب اسپیکر صاحب, اس وینٹیلیٹرز کا مطلب تب مثبت نتائج آتے جب یہاں پہ یعنی اینٹی سیکیور جو ہے, اینٹی سیکیور اس کو کہتے ہیں کہ جو کرونا یہ جو کہ وینٹیلیٹر کو صحیح طور پہ اس کے پریشر کو چیک کر کے وہ اس کو چلا سکتے ہیں. اور جب ہمارے پاس پورے کے پی میں صرف 2 اینٹی سیکیور تھے, جنہوں نے کہ ایک نے سپٹمبر میں تھوڑی, کیونکہ یہ بہت امپارٹنٹ لوگ ہوتے ہیں,
یہ میں ڈاکٹرز کی بات بھی نہیں کر رہی ہوں, میں ٹیکنیشینز کی بات بھی نہیں کرتی ہوں, لیکن یہ لوگ اور اینستھیزیا والے لوگ جو ہیں ان پہ زندگی کا دار و مدار ہوتا ہے. تو ان میں جو ہے اینٹی سیکیور ہمارے پاس 2 تھے, ایک لیڈی تھی ایک مرد تھا. مرد نے پہلے جاب چھوڑ دی اور پھر جب یہ کرونا کا جب آیا تو لیڈی نے جاب چھوڑ دی کیونکہ اس کو یہاں سے سیلری صحیح نہیں مل رہی تھی. جناب اسپیکر صاحب, اس کے علاوہ ہمارے پاس کے پی میں اینٹی سیکیور ٹریننگ کا ادارہ کوئی بھی نہیں ہے. میں اس پہ قرارداد لانا چاہ رہی تھی, لیکن میں نے کہا کہ چونکہ میں یہ بات کر لوں تاکہ حکومتی اور میرے جو دوسرے ہمارے اپوزیشن کے بینچز سے لوگ ہیں اگر وہ اس کو ایگری کرتے ہیں تو پھر ہم قرارداد لے آتے ہیں کہ ہمیں دوسرے صوبوں سے, کیونکہ یہ جو کرونا کے لوگ ہوتے ہیں ان کے پھیپھڑے کھلے ہوتے ہیں لیکن ان کو مطلب صحیح مقدار میں آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ وینٹیلیٹر پہ جو بھی گیا ہے تو اس کو چونکہ اس کا طریقہ نہیں آتا, تو جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر میں جو لوگ سیکیور ہوئے ہیں اس سے زیادہ اموات جو ہے وہ ہاسپٹلز میں ہوئی ہیں. جو وینٹیلیٹر پہ گیا ہے وہ واپس کبھی نہیں آیا اور نہ خدا کسی کو لے کر جائے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یا تو آپ دوسرے سندھ میں آپ کے پاس ہے, پنجاب میں آپ کے پاس ہے, آپ وہاں سے کچھ لوگ بارو کریں اپنے لوگوں کو, کیونکہ اس پہ 6 سال اس ٹریننگ میں لگتے ہیں. تو 6 سال ہم انتظار نہیں کر سکتے اپنے لوگوں کی صحت کا اور ان کی اموات کا اور ان کی زندگی کا. تو وہاں سے کچھ لوگوں کو زیادہ پیمنٹ کر کے یہاں پہ بارو کریں تاکہ وہ اپنے لوگوں کو ٹریننگ بھی یہاں پہ دے سکیں اور اس کا ادارہ بھی بنایا جائے. تو مجھے قرارداد لانے کی اگر اجازت دیں تو میں وہاں سے اور یہاں سے کچھ لوگوں کو لے کر دوسری سیٹنگ میں ہم لوگ اس قرارداد کو لے آئیں گے. اس طرح کریں جی کہ آپ اور سلطان اور تمام باقی پارلیمانی لیڈر جو ہمارے ہیں ان کے ساتھ ایک مشترکہ قرارداد لیں, پھر اس پہ ڈسکس کر لیں گے. دوسری آپ نے ماسک اور اس کی بات کی, تو باقاعدہ اس حال میں ہمارے ریسکیو 1122 والے باقاعدہ اسپرے کرتے ہیں اور ہر ٹیبل پہ گلوز اور ماسک پڑے ہوئے ہیں. تو تمام آنریبل ممبر سے میری ریکویسٹ ہے کہ یہ ماسک آپ پہنا کریں, یہ ماسک آپ کی صحت کے لیے ہیں, یہ شو شاہ کے لیے ہم نے یہاں پہ نہیں رکھے ہوئے. آپ اگر SOPs فالو نہیں کریں گے تو لوگ آپ کو دیکھتے ہیں, آپ پہنیں گے تو لوگ بھی پہنیں گے, اگر آپ نہیں پہنیں گے لوگ کہیں گے کہ کچھ بھی نہیں ہے. تو میری تمام ممبران سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ خود SOPs فالو کریں گے تو باقی لوگ بھی آپ کو فالو کریں گے. تھینک یو ویری مچ جی. واپس سے مستاث لگا دیجیے. آئٹم نمبر 7 مستاث دے دیجیے. آئٹم نمبر 7 کال اٹینشن نوٹسز. مسٹر سردار حسین بابک صاحب ٹو پلیز موو ہز کال اٹینشن نوٹس نمبر 1097. شکریہ جناب اسپیکر. میں اس پہ تو ابھی ایجنڈے پہ ہیں لیکن آج تو اتنا بزنس نہیں ہے, میں ایک بڑے ضروری پوائنٹ اس کے بات کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ مجھے اجازت دیں اس کے بعد. یہ کر لیں جی, ایجنڈا ختم کریں پھر آپ کو میں موقع دیتا ہوں. اوکے. شکریہ جناب اسپیکر. میں وزیر برائے محکمہ مواصلات و تعمیرات کی توجہ ایک اہم مسئلے کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ ثوابی بنیر روڈ میں موضوع معصول کوٹے میں مین شاہراہ پر نکاسی آب کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے علاقہ مکینوں کو سخت مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بین الاضلاع شاہراہ پر ہر وقت پانی کا تالاب کھڑا رہتا ہے. انتظامیہ اور محکمہ مواصلات و تعمیرات کی نااہلی, ناکامی اور غفلت نے مسئلے کو گمبھیر بنا دیا ہے. علاقے میں مضر جراثیم اور بیماریاں پھیل رہی ہیں. پیدل آنے جانے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. معصول کوٹے کے مکین انتہائی مشکل کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. پرائمری اسکول کی موجودگی اور اسکول کی پیوست دیوار کی ساتھ سالوں سال گندا پانی کھڑا رہتا ہے جس سے بے شمار بیماریاں پھیل جاتی ہیں. لہذا حکومت معصول کوٹے روڈ پر کھڑا پانی اور نکاسی آب کا انتظام فوری طور پہ. یہ موبائل جس کا بھی یہ بند کر دیں, موبائل ٹھیک کرنے کی, جس آنریبل ممبر کا بھی موبائل ہے موبائل بند کر دیں. جناب اسپیکر, یہ مین شاہراہ ہے, ثوابی بنیر, پھر تورغر, شانگلہ, رائٹ سائڈ پہ ہری پور, پھر لیفٹ سائڈ پہ سواد. جناب اسپیکر, اور یہ مین شاہراہ ہے, بین الاضلاعی شاہراہ ہے. میرے خیال میں اکبر خان جواب دیں گے, تو مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ جس مسئلے کی نشاندہی میں نے کی ہے مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ وہ سیریس لیں گے. کنسرن منسٹر ٹو رسپونڈ. جی شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر, آنریبل بابک صاحب نے جو مسئلہ اٹھایا ہے بالکل اسے نظر آتا ہے کہ وہاں سیریس سچویشن ہے, آبادی بھی ہے, چھوٹے بچے ہیں, اسکول ہے.
میں آج ہی سیکرٹری CNW کو انشاءاللہ I'll call him and tell him کہ 1-2 دن کے اندر اس کا ایسٹیمیٹ بنائیں اور اینول مینٹیننس کے ایمبٹ میں انشاءاللہ آتا ہوا تو ہم دستی انشاءاللہ ودن دا ویک 10 days آپ کو یہ مسئلے کو انشاءاللہ حل کرا کے دیں گے. ٹھیک ہے جناب اسپیکر, تھینک یو جی, شکریہ. ابک صاحب مطمئن ہے جی, مطمئن ہے. توجہ دلاؤ نوٹس نمبر 1127 جناب ملک بادشاہ صالح صاحب. تھینک یو مسٹر اسپیکر صاحب. میں وزیر برائے محکمہ ماحولیات کی توجہ ایک اہم مسئلے کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں, یہ کہ اپر دیر کوہستان PK10 میں کروڑوں فٹ لکڑی گر کر پڑی ہے جو کہ ضائع ہو رہی ہے اور جس سے مختلف بیماریاں جنگل میں پھیل رہی ہے اور بڑے بڑے جنگلات مثلا لاموتئی باڑگوئی میں مرض تیزی سے پھیل رہی ہے. اگر حکومت نے بر وقت کوئی قدم نہ اٹھایا تو یہ جنگلات مستقبل میں تباہی کا شکار ہو جائیں گے. جب مذکورہ لکڑی کی متعلق معلومات محکمہ ماحولیات کے علم میں ہے. جناب اسپیکر صاحب, میں آپ کی توجہ اس طرف مبذول اور ہانریبل جو ذمہ داران ہیں اس کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ 1991 میں جب معین قریشی پاکستان کے وزیر اعظم بنے, پتہ نہیں آج کل وہ زندہ ہے مر چکا ہے, لیکن اس نے جنگلات پر غیر قانونی کٹائی لگائی, یہ پابندی لگائی اور اس سے تقریباً 30 سال ہو گئے ہیں کہ ایک نسل گزر گیا اس درمیان میں. اب سروے ہو چکے ہیں کہ یہ اس میں مختلف بیماریاں پھیل رہی ہے جو زمین پہ پڑی ہے, جو گڑ سڑ رہی ہے, جو ضائع ہو رہے ہیں, اس سے بیماریاں جنگل میں پھیل رہے ہیں. اور پھر محکمہ کے علم میں یہ بات بھی ہے کہ اگر اس کو یہ جو بیمار درختان پڑے اگر اس کو نہیں ہٹایا گیا, اس کو مارکیٹ نہیں پہنچایا گیا تو یہ سارے جنگل پھر کاٹنا پڑے گا. اور یہ جو کروڑوں کی تعداد میں ہیں, کروڑوں سے بھی اوپر اتنی تعداد میں ادھر ہے, اور ایک اس کے ورکنگ پلان ہوتا ہے سر, ایک سائنٹیفک ورکنگ پلان ہوتا ہے اس کی, پھر محکمہ اس کی ٹینڈر کرو تو محکمہ خود لا کر مارکیٹ میں یہ فروخت کرتے ہیں, پھر ڈیوائڈ کرتے ہیں 40 اور 40 گورنمنٹ کو جاتے ہیں, 60 قوم کے اکاؤنٹ میں جاتے ہیں. لیکن حکومت ابھی تک اس پہ کوئی توجہ بھی نہیں دے رہی ہے, نہ اس کے علم میں ہے, نہ اس کو پتہ ہے کہ یہ ہے کہ یہ کروڑوں جب نکل جائے جنگلات سے تو اس میں کتنی آمدنی ہوگی, گورنمنٹ کو کتنی ہوگی, قوم کو کتنی ہوگی. تو اس طرح میں جو ذمہ دار لوگ ہیں اس کو درخواست کرتا ہوں کہ آئیے خود کرے, نکالے اسے, جس طریقے سے آپ نکالنا چاہیے اس کو نکالے. آپ کا پوائنٹ آ گیا جی. کنسرن منسٹر ٹو ریسپونڈ جی. سر یہ بڑا پرٹیننٹ ایشو انہوں نے اٹھایا ہے ہمارے بادشاہ صالح صاحب MP صاحب نے, اور یہ جینون ایشو ہے. جو ایشو جینون ہوتا ہے تو میرے خیال میں اس کے اوپر کہنا بھی چاہیے, کیونکہ اس کی حل کی طرف جانا چاہیے. اب تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں سر انہوں نے بالکل وہ درست فرما رہے کہ 1992 میں پہلی مرتبہ 1992 میں ہر قسم کی لکڑی کے اوپر پابندی لگ گئی تھی کہ جنگل سے آپ لکڑی نہیں نکال سکتے ہیں. اس کے بعد ایک تھوڑی سی نرمی 2003 کے وقت سے ہوئی, وہ ونڈ فال کی ایک پالیسی جو ہے وہ آئی, اور وہ اسی لیے تھی کہ جو ایسے درخت ہیں خشک ہو چکے ہیں کہ ان کو کاٹنا ضروری ہو جاتا ہے یا ان کو نکالنا ضروری ہو جاتا ہے, اس سے نقصان ہی پھر ہوتا ہے, تو وہ FDC مارکیٹ تک لے جانا اور اس کو فروخت کرنے کی ایک پالیسی ونڈ فال پالیسی کے نام سے بنی. لیکن 2013 میں یہ پالیسی پھر ختم کر دی گئی تھی, اور اس کی وجہ سے تھوڑا سا پرابلمز آئے ہیں سر. پھر ایک عبوری پالیسی 2015 کے اندر اس کی منظوری دے دی گئی کہ اس کے ذریعے پھر یہ جو ونڈ فال سے جو لکڑی دستیاب ہوتی ہے تو اس کو کاٹنے کا اور جنگل سے اس کو مارکیٹ تک لانے کے لیے ایک طریقہ کار تھا. اب سر میں بالکل بڑا اچھا ایشو انہوں نے اٹھایا ہے, یہ جون 2015 کو اس پالیسی وہ بھی لیپس ہو گئی ہے. اس وقت پالیسی یا مینجمنٹ پلان جو ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے, جو لکڑی پڑی ہوئی ہے, جو حکومت کا بھی نقصان ہو رہا ہے, لوگوں کا بھی نقصان ہو رہا ہے, کسی کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے, ہر طرف نقصان ہی نقصان ہے, اور وہ انوائرمنٹ کا بھی, کیونکہ وہ تو لکڑی ویسی بھی پڑی ہوئی ہے. تو یہ بالکل جینون ایشو ہے. اس وقت ڈپارٹمنٹ اس کے اندر یہ ہم ڈپارٹمنٹ لگی ہوئی ہے نیا مینجمنٹ پلان, تاکہ اس کے لیے کوئی ایسا پلان تیار کریں کہ وہ کلیئر ہو اور اس پلان کی بنیاد پر یہ لکڑی مارکیٹ تک پہنچ سکے. تو اس کے اوپر میں کمٹمنٹ دے سکتا ہوں کہ یہ پلان آخری مراحل میں بننے والا ہے.
انشاءاللہ میں بلکہ نیکسٹ کیبنٹ میٹنگ میں جو جب بھی ہوگی اگلے ہفتے ہوگی 10 دن بعد ہوگی تو یہ مسئلہ ہم کیبنٹ میں لائیں گے تاکہ اس کے لیے یہ پلان کو اعلان کر کے اس کے اوپر کام شروع کر دیا جائے. میں بالکل ایگری کرتا ہوں, اچھا ایشو تھا جی. بادشاہ صالح صاحب مطمئن ہیں سے جناب سپیکر سے بالکل مطمئن ہم انشاءاللہ امید ساتم زجا بلو سر جی یو خبر کوم بلو زلاړه مالتا یو ونه ولاړه ونه ما دا یو ماهر ما تاسو کې چې دی بچو هغه ماته چې دی 800 سال وشو چې دا ولاړه ورستیږي کنه او 1955 کې یو سروي شوی دا غازی مرجان سی وته هغه ویل چې دا ځنګلي کټ کوي دا او با سي دا زرونو کال چې وشو کنه دین نقصان به بیماری جوړي نو ان شاء الله زمو امید ساتم چې بدی بدی عمل درآمد وکي حکومت تم ډیر زیات خیر اربونه او قوم تم خیر دی. ٹھیک ہے جی. په ایجنډا باندې چې به مخ مقرره کوم ایجنډا باندې مخ ایجنډا پوره کوجی. آئٹم نمبر 8 and 9 آئٹم نمبر 8 and 9 Honorable Minister for Irrigation to please move that the Khyber Pakhtunkhwa Water Bill 2020 may be taken into consideration at once. Sir, I beg to move that the Khyber Pakhtunkhwa Water Bill 2020 may be taken into consideration at once. The motion before the House is that the Khyber Pakhtunkhwa Water Bill 2020 may be taken into consideration at once. Those who are in favor of it may say yes. Those who are against may say no. As have it. Consideration stage. Since no amendment has been proposed by any honorable member in class 1 to 2 of the bill, therefore the question before the House is that class 1 to 2 may stand as part of the bill. Those who are in favor of it may say yes. Those who are against may say no. As have it, class 1 to 2 may stand part of the bill. Amendment in class 3 of the bill. First amendment in paragraph A of subclause 2 of class 3. Mr. Ahmed Kundi MPA to please move his amendment in paragraph A of subclause 2 of class 3 of the bill. I beg to move that in clause 3 in subclause 2 in paragraph A, the word chairman may be substituted by the word chairperson. The motion before the House is that the amendment moved by the honorable member may be adopted. Those who are in favor of it may say. سر اس کے اوپر ایک بات صرف میں کرنا چاہوں گا کیونکہ کنڈی صاحب نے محنت کی ہے اور اس میں امینڈمنٹ وہ لائے ہیں, انہوں نے تو ایکسپلین نہیں کیا. یہ والی جو امینڈمنٹ ہے یہ پہلے والی جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ چیئرمین کی جگہ چیئر پرسن لکھ دیں, تو انہوں نے میرے خیال میں یہاں پر جو ہماری خواتین ممبر بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ کی وساطت سے میں نگت اور اغزئی صاحبہ کو بھی اگر وہ ہاؤس کو توجہ دے دیں گپ شپ لگانے کے بجائے. میڈم نگت اور اغزئی صاحبہ, میڈم نگت آپ سن لیں. تو میں خاص کر کنڈی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور خواتین اگر میرے خیال میں اس کو اپریشیٹ کر لیں. ایک تو انہوں نے پہلے سن تو لیں کہ کیا کوئی اچھی بات کی ہے کہ بری بات کی. تو یہ سر یہ پچھلی اسمبلی میں میرے ساتھ ایک ممبر بیٹھے ہوئے تھے, میں ان کا نام نہیں لوں گا, تو ہم آپس میں گپ شپ لگا رہے تھے تو اس میں کسی نے کوئی بات کہہ دی تو لوگ یہ ڈیسک بجانا شروع ہو گئے. تو وہ بھی ساتھ میں اس نے دونوں ہاتھوں سے وہ ڈیسک بجانا شروع کیا. میں نے کہا کیا ہو گیا جی, کیا کوئی بات آپ کو؟ اس نے کہا بس سب بجا رہے ہیں میں بھی بجا رہا ہوں, بس ٹھیک ہے. تو آپ پہلے سن تو لیں کہ اس میں ہے کیا. یہ انہوں نے چیئرمین کی جگہ چیئر پرسن کر دیا ہے, تو ہمارا جو خواتین ہیں ان کو میرے خیال جینڈر سینسٹیو کر دیا ہے اس کو. دوسری بڑی اہم بات اس میں, یہ جو چیئرمین ہیں تو یہ چیف منسٹر ہیں اس کے اندر, یہ اس بل کے اندر. تو کنڈی صاحب نے یہ فورسی کیا ہے کہ آنے والے وقتوں میں کوئی خاتون وزیر اعلیٰ اس صوبے میں آئیں گی, تو اس کی وجہ سے انہوں نے یہ امینڈمنٹ پیش کیا. تو میرے خیال میں اس کو ذرا اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے ایک اچھی امینڈمنٹ پیش کی ہے, ہم سپورٹ کرتے ہیں جی. The motion before the House is that the amendment moved by the honorable member may be adopted. Those who are in favor of it may say yes. Those who are against may say no. As have it, amendment is adopted and stands part of the bill. Amendment in paragraph Q of subclause 2 of class 3.
Janab Ahmed Kundi Saab to please move his amendment in paragraph Q of sub-clause 2 of clause 3 of the bill. Ji Ahmed Kundi Saab. Ahmed Kundi Saab. इनका माइक ऑन करें अहमद कुंडी साहब का. अहमद कुंडी साहब का माइक ऑन करें. अहमद कुंडी साहब का माइक ऑन करें. नहीं, सिस्टम खराब नहीं है क्या? अहमद कुंडी साहब का माइक क्यों ऑन नहीं हो रहा? Withdraw ji. Thank you. The motion before the House is that class 3 as amended by may stand part of the bill. Those who are in favor of it may say yes. Those who are against may say no. As have it, class 3 as amended stand parts of the bill. Amendment in class 9 to 59 of the bill. Since no amendment has been proposed by any honorable member in class 9 to 59 of the bill, therefore the question before the House is that class 9 to 59 may stand part of the bill. Those who are in favor of it may say yes. Those who are against may say no. As have it, class 9 to 59 stand part of the bill. Long title, preamble and schedule also stand part of the bill. Amendment in class 4 to 60 of the bill. Since no amendment has been proposed by any honorable member in class 4 to 60 of the bill, therefore the question to the House is that the class 4 to 60 may stand part of the bill. Those who are in favor of it may say yes. Those who are against may say no. As have it, class 4 to 60 stand part of the bill. Long title, preamble and schedule also stand part of the bill. Passage stage. Honorable Minister for Irrigation
to please move the Khyber Pakhtunkhwa Water Bill 2019 may be passed. سر میں یہ پیسج کی جو موشن ہے اس سے پہلے صرف میں 1 منٹ یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ نے بڑی محنت کی ہے اس ایکٹ کے اوپر، اس بل کے اوپر جو آج انشاءاللہ ایکٹ، اور انہوں نے بہت محنت کی ہے، بہت کام اس کے اوپر کیا ہے. میرے خیال میں اچھا کام ہو تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اس کے اندر واٹر کمیشن بنے گا، اس کے اندر اتھارٹی بنے گی، اور ایک بڑا کمپریہنسو قسم کا قانون ہے جو واٹر کنزرویشن بھی اس کے اندر موجود ہے. ڈرنکنگ واٹر کی جو کوالٹی ہے، جو آج کل سیوریج اور ڈرنکنگ واٹر آپس میں مکس ہوتے ہیں، اس کو اس نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کے اندر پروویژنز موجود ہیں. جو کنٹرولڈ واٹرز ہیں ان کو اس کے سسٹم کو، بلکہ سر اس دن جو ایک ایڈجرنمنٹ موشن یہاں پر ایڈمٹ ہوئی ہے، اور میرے خیال میں نیکسٹ ویک کنڈی صاحب نے وہی ایڈجرنمنٹ موشن جو ہماری واٹر یوٹیلائزیشن ہے، تو یہ آپ دیکھ لیں کنڈی صاحب کی نیت صاف ہے. انہوں نے ایڈجرنمنٹ موشن اس دن جمع کیے کہ واٹر یوٹیلائزیشن ہم کیسے کر رہے ہیں، اور آج یہ لینڈ مارک ایک قانون ہے، یہ ہم پاس کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں تھوڑا سا ممبرز کے لیے ان کو پتہ بھی ہونا چاہیے، اور جو ہمارے اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہے ان کو ضرور داد بھی ملنی چاہیے. انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے. سر I beg to move that the Khyber Pakhtunkhwa Water Bill 2020 may be passed. The motion before the House is that the Khyber Pakhtunkhwa Water Bill 2020 may be passed. Those who are in favor of it may say yes. Those who are against may say no. As have it, the bill is passed. جناب سردار حسین بابک صاحب، بابک صاحب نے کیا بتا سکے؟ شکریہ جناب اسپیکر. بات کی ہے لطف الرحمان صاحب، انہوں نے ریکویسٹ کی تھی پہلے، اس کے بعد آپ بات کر لیجیے. بابک صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر، آج حاضری بھی کم ہے. صوبے پٹول صوبہ کی جناب اسپیکر لوڈ شیڈنگ تھے دے اگر سے زیادہ رسیدلے زما خیال لارے کہ سورہ ممبران دی دا غی پٹولو علاقوں کی لوڈ شیڈنگ دیر زیاد تے وولٹیج جناب اسپیکر اگا دیر زیاد کم دے اور بیا دا غین زیادہ نقصانی خبرہ جناب اسپیکر چی بجلی نی دتلو ٹیم معلوم دے، نی دراتلو ٹیم معلوم دے. پکلو کے پدی ټوله صوبه کې دا سوره چې ایکسیسریز دي دا د بجلی آلات دي په کور کې روزمره جناب اسپیکر هغه ډېره حده پورې لګیا دي سوځي. ما بجټ سپیچ دوران کې هم دا خبره کړې وه جناب اسپیکر موږ هغه صوبه یو او ما دا خبره په فلور مخکې هم کړې وه چې موږ 6,000 میګاواټه بجلی پیدا کوو او دا هغه بجلی ده چې اوسطن دا 6,000 میګاواټه بجلی په باندې 1 روپۍ 1.5 روپۍ باندې جناب اسپیکر موږ یونټ بجلی پیدا کوو. جناب اسپیکر زموږ ضرورت چې دی دا 3,000 میګاواټه دی. زموږ سسټم ته دی راکوي موږ له 1,200 میګاواټه 1,700 میګاواټ بجلی د زمانو نه جناب اسپیکر دا ټرانسمیشن لاینز چې دي دا ستاسو علاقه کې هم دا زمونږ علاقه کې هم دا پاره علاقه کې دا دومره بوسیده دي چې دا افورډ کولی نشي، دا برداشت کولی نشي. فیډر ټرپ کېږي، ټرانسفارمر سوځي، لائن لاسز کې روزانه اضافه کېږي. جناب اسپیکر دا کار زمونږ دې صوبې سره ارادتن کېږي او دا د یو ډېر لوی منظم منصوبې د لاندې کېږي. خو ټول عمر چې که په دې صوبه کې به د مختلفو پارټو مخلوط حکومتو، مرکز کې به د بلې پارټۍ حکومتو، په دې اسمبلی کې به یو دوره پریشر جوړ شي، یو اتفاق رایه به جوړه شوه چې موږ به مرکزي حکومت پریشرایز کو په هر مد کې. جناب اسپیکر اوس خو خلک دې ته خوشحاله شو چې د پی ټي آی دې صوبه کې حکومت دی او د پی ټي آی مرکز کې حکومت دی. خلق دې ته خوشاله و. په 2 کاله کې
چې که یوازې زه د بجلی خبره ونه کړم په هر مد کې خبره وکړم. صوبایي حکومت خو سوګند خوړلی چې دی به د صوبې دا خبره نه په سی سی آی وکړي او نه به په مرکز کې وکړي، خو د هغې نه سیوا سوګند ورته مرکزي حکومت خوړلی دی چې زه نه پوهېږم چې دې صوبې له د کم جرم سزا ورکوي. او زه په دې خبره حیران یم چې دا د پی ټي آی زموږ دا ملګري چې ممبران دي دی به اول خو چې دی په اپوزیشن کې وو، نواز شریف غل دی، زرداری صاحب غل دی، کرپشن دی، نااهلي ده، بډې رشوتې دي. هغه کیسې لا موږ تر اوسه پورې اورو جناب سپیکر. بدلون پکې دا راغی چې اوس پکې وایي دغلته مافیا ده او دغلته مافیا ده. یا لکه دا تاسو چې دا دومره لوی لوی خبرې کولې او دا ټوله دنیا ځان ته متوجه کړې وه او دا الزامونه لګول او دا یقیندانه د ولس له ورکولې چې دغه ټول حکمرانان کرپټ دي او دا نااهله دي او تاسو ایماندار هم یې او تاسو اهل هم یې او تاسو کرپټ هم نه یې. نتیجه یې نن دا ده جناب سپیکر، نتیجه چې نن زما د بجلی حال څه دی. بیا دې ته وګوره د کامي وسایلو نه ذاتي جاګیر جوړ کړی دی، دا د بجلی په قیمت کې اضافه. بیا ما ته پښتونخوا ته چې په 1 روپۍ یونټ بجلی زه پیدا کوم، تا هغه بجلی ماله په 19 روپۍ یونټ راکوې، د بجلی منافع هم نه راکوې. دلته ورته صوبایي حکومت ملاو دی. دا خبره ما په بجټ کې هم وکړه جناب سپیکر چې زما صوبایي حکومت په خپله د جی این قاضي فارمولې د لاندې 300 ارب روپۍ قرضه چې مرکز ته دا صوبایي نه کلیم کوي. دا صوبایي حکومت د ټولو نه لوی مجرم دی زما د دې صوبې د خلکو. دا اختیار صوبایي حکومت له چا ورکړی چې زما د دې غریب ولس 300 ارب روپۍ د جی این قاضي فارمولې د لاندې قرضه ده مرکز ته او ته کلیم کوې هم نه. جناب سپیکر، صوبایي حکومت دې دا خبره واوري. موږ بیا آفر وکړو، ما بجټ تقریر کې ما آفر وکړو، دلته پرویز خټک صاحب ناست و، موږ د اپوزیشن او د حکومت یوه جرګه جوړه کړه. خواجه آصف صاحب وزیر و، راواله ریکارډ د 2013 نه والې تر 2018 پورې کې قسطوارې پیسې، خو هغه قسطوارې پیسې تاسو ته میلاو شوي دي. زه نن د صوبایي حکومت نه هم دا تپوس کوم چې تاسو له دا اختیار چا درکړی چې د صوبې د ولس قرضه تاسو د مرکز نه غواړئ نه. تاسو شونډې تړلې دي، تاسو خاموش یې. اپوزیشن بیا تاسو ته آفر کوي چې راځئ چې یوه جرګه جوړه کړو، لاړ شو جنګ ورسره نه کوو، چې لاړ شو شر ورسره هم نه کوو، چې لاړ شو احتجاج هم د هغې خلاف نه کوو. خو دومره خو مسلمانان وکړئ چې ټایم خو د وزیر اعظم نه والی، ټایم خو د مرکزي حکومت نه والی چې موږ لاړ شو خبره ورته وکړو چې دا دهشتګردۍ ځپلې صوبه چې په مرکزي بجټ کې ته برخه نه راکوې، بجلی ماله برابر نه راکوې، بجلی ماله په خپل قیمت نه راکوې، د بجلی منافع ماله نه راکوې، خپل بقایاجات ماله نه راکوې. نه دا خو سازش دی، دا خو د سازش د لاندې بیا د پی ټي آی حکومت دلته راغلی دی. دا حکومت د پی ټي آی جناب سپیکر ماله به ټایم راکوې، دا ډېره لویه المیه ده. موږ دلته 923 ارب روپو بجټ پاس کو، ګرځوئ که نه کتابونه لاس کې، کله یو دفتر ته ځه او کله بل دفتر ته ځه، په یو ځای کې یوه نه نشته. جناب سپیکر صوبه په مالي توګه دیوالیه شوه، په انتظامي توګه خو دی دیوالیه کړه. نن به دې ځای یو سیکرټري کېنئ، وختي ما خبره وکړه 3 میاشتې به یې نه شوي چې هغه به بدل کړي. نن به کمیشنر کېنئ، سبا به بدل کړي. دا ایډیوز او ډي ایس پیز او دا خو لا پرېږده جناب سپیکر. په مالي توګه دا زه دا ګڼم چې دا د مرکزي او صوبایي حکومت ګډ جوړ دی. دا خو ګډ جوړ دی، دا خو ګډ جوړ دی. موږ آفر کوو چې بای را پاسئ، خبره وکړئ. بابک صاحب تاسو خبرو کله، تاسو خبرو کې او د صلاح الدین خبرو کې بیا هغه ډفرنس راغی
تاسو وایي زر زر بدلوئ او هغه وایي اړو بدلوئ یې نه. تاسو په خبره نه پوهېږم یو خو دا که دا ساوند نو صحیح کو او کوم اسمبلی کې پیسې نه نو زه افر کوم چې زمونږ د تنخواګانو نه دا پیسې کټ کې خو دا ساوند خو برابر دی. زما خبره اورئ جي مثلا الدین صاحب او ستاسو خبره کې ډفرنس راغی. هغه څنګه؟ هغه وایي ډېر وخت نه ناست دی تاسو وایي زر زر بدلوئ. ما خو دواړه خبرې وکړې او جي ما خو چې زر زر بدلوو ما وختیم دا خبره وکړه جناب سپیکر او چې نه بدلوو نو په هغې باندې اعتراض دی. زما خبره ما اوره جناب سپیکر ما اوره ما وختي وي چې هلته هم په ایکسټریم باندې چې کوم افسر هغه خوښي شپږ کاله ناست دي. ما وختي هم خبره کړې وه که تاسو به ورته فکر نو او چې کوم نه وي خوښ 3 میاشتې نه پرېږدئ هلته هم په ایکسټریم یئ او دلته هم په ایکسټریم یئ. ما ورته بیا وایي چې د پوسټینګ او د ټرانسفر پالیسي پرته ده په هغې عمل وکړئ. جناب سپیکر زه خواست کوم حکومت ته دا د صوبې شریکه مسله ده. تاسو ولې په سی سی آی کې غږ نه کوئ؟ تاسو کوټ ته ولې نه ځئ؟ ما خو چې تا یو خو ډېره المیه دا ده چې پی ټي آی سره 96 منتخب ممبران دي. په 96 ممبرانو کې دوی سره ترجمان نو چې په هغه 96 ممبرانو کې دوی چې ترجمان والي د حکومت نن خو هغه اسمبلی ته راتلی هم نشي. نن خو هغه اسمبلی ته راتلی هم نشي. جناب سپیکر موږ دا منو چې که په هره طریقه زه په هغې بحث کې تلل نه غواړم او نه د دې نه بحث جوړول غواړم. جناب سپیکر خو دا خو 2 کاله وشو 3 کاله پاتې دي. نن زموږ 923 ارب بجټ موږ راځئ چې حساب کتاب وکړو. زما د کرک ګیس خو ملتان ته ډایرکټ ورسېد ملتان ته. جناب سپیکر په کار ده چې دی اواز پورته کړي. ولې دی خپه نشي کېښودی؟ ولې دی منې کولی نشي؟ جناب سپیکر جنوبي اټلاره رایلټي تاسو نه ورکوئ. په 24 غنټو کې د اربونو روپو آیل چې دي کروډ آیل چې دي دا هلته پټ شو. دا غلا شو د دې ذموار څوک دی؟ دا نااهلي نه ده دا غفلت نه دی. جناب سپیکر دا اسمبلی ده موږ له به ته ټایم راکړئ چې موږ په دې خبرې وکړو. بابک صاحب په دې باندې تاسو په شریکه باندې سم موشنونه دغه وروړئ یو جاینټ یو ورځ بله مختص کړئ چې ډیټیل باندې کوم شي باندې خبرې کول غواړئ ډیټیل سره بالکل خبرې په هغې باندې وکړئ. تاسو یو دغه پرې وروړئ ریزولوشن وروړئ قرارداد وروړئ څه شی چې جاینټ په هغې باندې ډیټیل سره خبرې وکړئ. تر د اسمبلی ریکارډ راواله چې تر اوسه پورې زما څومره موشنز د ډسکشن دپاره منظور شوي دي ما ته یو موشن ته وښایئ چې په ایجنډه کې تاسو ایښئ چې نن په هغې باندې ډسکشن دی. زما د اندازې مطابق 20-25 موشنز زموږ اسمبلی منظوري ورکړې ده. خوشدل خان دلته ناست دی چې په هغې ډسکشن وشي په هغه خو تاسو په ایجنډه راولئ نه. جناب سپیکر سیکرټري صاحب دا بابک صاحب چې کوم خبره وکړه د دې چې کوم دغه په ایجنډه باندې په رولز په مطابق چې کوم راځي په نمبر باندې راولي ولغه زه جناب سپیکر دا خبره د دې لپاره نه کوم. زه خپله خبر راغونډوم دلته حکومت ته یو وارې بیا زه ورته افر کوم ډېر په سنجیدګۍ سره چې مهرباني وکړئ چې ستاسو کوم کچن کابینټ دی نن کښېنئ وزیر اعلی سره موږ مشوره خپله وکړئ. موږ در سره باید تیار یو چې لاړ شو د هغوی نه تپوس وکړو. نن که دلته زما یو ورور په جنوبي او په شمالي وزیرستان باندې د ټارګټ کلینګ خبره کوي نو تاسو یې سنپ کوئ. که په انټرنیټ باندې هلته خبره کوي چې انټرنیټ نشته تاسو یې سنپ کوئ. جناب سپیکر داسې نه کېږي. دا صوبه به چلول غواړي دا صوبه به راوچتول غواړي. موږ خو تاسو ته ګوره موږ د هغه اپوزیشن کردار نه ادا کوو. په بجټ اجلاس کې ته سند ته وګوره ته قومي اسمبلی ته وګوره ته پنجاب اسمبلی ته وګوره ته خپل سینټ ته وګوره دا کریډټ اپوزیشن ته ځي چې دلته لیډر اف د هاوس راغی ما ټول اپوزیشن ته ریکویسټ وکړو چې نه زمونږ د دې صوبې څه روایات دي په هغه روایاتو سره جناب سپیکر زو خو دا د مصلحت په خاطر باندې دا د وزارتونو په خاطر باندې که د صوبې او د صوبې د ولس د بچو په حق باندې تاسو خبره نه کوئ نو بیا به جنګ دي. بیا کلاو اعلان کوم چې بیا به جنګ دي او بیا به داسې جنګ دي جناب سپیکر چې بیا به موږ مخکې یو او بیا به راپسې دا حکومت راپسې دا به داسې نه بیا موږ افر کوو دا صوبه په مالي توګه باندې دیوالیه نن تک پر یونیورسټو ته وګوره زما یونیورسټۍ دیوالیه شوې. جناب سپیکر نن چې کوم د بجټ نه مخکې چې په کوم ځای کې تاسو ورته ریلیز کړی و این په موقع باندې تاسو 50% کټ ولګولې تاسو سره څه شته نه صوبې سره هېڅ هم نشته. دا زموږ حق دی جناب سپیکر په کار دی چې موږ د دې لپاره یو ځای کینو. زه په آخره کې بیا تاسو ته افر کوم چې مهرباني وکړئ
کپدی اب تک کی کپبل اب تک کی حکومت منگل جواب را کئی چمنگلار شو ډیر په شرافت ډیر په مهذبه طریقہ مرکزی حکومت سره خبرو کی جواب دا زمون قرضه دا دا منگل دی صوبے ذرا کے جناب اسپیکر مہربانی لطف الرحمان صاحب شکریہ جناب اسپیکر. سردار حسین صاحب نے بات کی اور اس حوالے سے تقریباً پچھلے ٹینور میں بھی ہم نے ہمیشہ اس صوبے کے حقوق کی بات کی ہے اور کوشش کی ہے کہ حکومت کے ساتھ مل کر اس پورے صوبے کے لیے ہم وہ حق حاصل کریں جو اس صوبے کا حق بنتا ہے اور اس کو ملنا بھی چاہیے. اور یہ نہیں کہ وہ کوئی خدا نخواستہ کوئی بھیک مانگ رہے ہیں, یہ اس صوبے کا حق بنتا ہے اور اس صوبے کے حق کے لیے ہم لڑائی لڑتے ہیں. تو ہم نے تو ہمیشہ آفر کی ہے اور اس ٹینور میں بھی پچھلے ٹینور میں بھی تمام جتنے بھی صوبے کے ہمارے مسائل ہیں اس کو مشترکہ طور پر اگر ہم اٹھائیں گے تو ایک مضبوط آواز ہوگی اور وہ حقوق ہم اپنے صوبے کے لیے حاصل کر سکیں گے. تو اس میں تو ہمیشہ ہماری طرف سے آفر ہے کہ اگر صوبے کے حقوق کی بات ہوگی تو ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے. لیکن ایک بات ہے کہ یہ اس پہ جرأت کر لیں کہ اپنے صوبے کا حق حاصل کرنے کے لیے آواز تو اٹھائیں کم از کم, تو ایک بھرپور آواز ہوگی جناب اسپیکر. اور دوسری اسپیکر صاحب میں یہ بات کر رہا تھا کہ منسٹر لا نے بات کی بل کے حوالے سے اور میں تو اس بل کے حوالے سے بات نہیں کر رہا ہوں, میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ منسٹر لا نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ بل کے حوالے سے اسمبلی کو بھی معلومات ہوں, اسمبلی کو بھی ہم بتا سکیں. میں پہلے بھی ایک 2 دفعہ ذکر کر چکا ہوں اس حوالے سے کہ ہمارے جتنے بھی بل آئیں تو ہمیں رولز میں چینجنگ کرنی چاہیے. یہ میری ریکویسٹ ہے پورے ایوان سے آپ کے توسط سے کہ پہلے بل آئے تو وہ کمیٹی میں جانا چاہیے تاکہ وہ ڈیٹیل اس پہ ڈسکشن ہو اور ڈسکشن کے بعد وہ اسمبلی میں آئے جناب اسپیکر, تب جا کے معلومات ہوں گی اور پھر اسمبلی میں بھی اس پہ ڈسکشن ہونی چاہیے. لیکن اگر آپ نے بل پاس کرنا ہے, صوبے کے لیے قانون بنانا ہے, تو خدا کے لیے اس میں سنجیدگی ہونی چاہیے. اور صوبے کے لیے قانون بننے جا رہا ہے تو پھر ہم آئے روز اس میں امینڈمنٹ کر رہے ہوتے ہیں اس لیے کہ ہم نے اس کا تفصیلی جائزہ نہیں لیا ہوتا اور اس پہ مشاورت نہیں ہو پاتی اور اس پہ جو تنقید آ سکتی ہے اپوزیشن کی طرف سے یا دوسرے ممبران کی طرف سے یا اس میں اچھے مشاورت آ سکتی ہے تو وہ ہم وصول نہیں کرتے, حاصل نہیں کرتے, جس کی بنیاد پہ ہمارے قانون سازی میں فلاح ہوتا ہے اور اس کا نقصان پورے صوبے کو اٹھانا پڑتا ہے کیونکہ وہ قانون نافذ ہونا ہوتا ہے عوام کے اوپر. اور جب آپ عوام کے اوپر نافذ کرتے ہیں اور وہ پھر عمل داری اس کی نہ ہو جناب اسپیکر, کیونکہ بعض قانون ہم بنا لیتے ہیں ایک اچھا نعرہ اور اس نام سے ہم بنا لیتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا تیر مارا ہے, لیکن در حقیقت اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی عملداری نہیں کر سکتے. جب آپ اس کی عملداری نہ کر پائیں تو وہ قانون بنانے کی ضرورت کیا ہے. تو جناب اسپیکر ہم نے بہت سارے پچھلے ٹینور میں ایسے قانون بنائے, ایسے بل ہم لائے, ایسے بل اس اسمبلی سے پاس کیے جس پہ ہم اس پہ عمل نہیں کر سکے اور پھر ہمیں اسے واپس لینا پڑا. تو لہٰذا میری ریکویسٹ ہے اس پورے ایوان سے اور پوری سنجیدگی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر ہم اس رولز میں تبدیلی کر لیں اور بار بھی پچھلے 5 سال میں آپ ہمیں باہر اسمبلیوں میں بیچتے رہے, دنیا کی اسمبلی ہم نے دیکھی, وہاں سے جو ہم نے سیکھا وہ بھی یہی ہے کہ بل اگر پہلے بنتا ہے تو پہلے اس کمیٹی میں جاتا ہے, کمیٹی میں ڈیٹیل ڈسکشن ہوتی ہے اور اس کے بعد جا کے وہ اسمبلی میں آتا ہے اور پھر اسمبلی میں بھی اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا ایک اقدام کرنا ہوگا, ایک قدم آگے جانا ہوگا, ایک سنجیدگی کی طرف ہمیں اس کو لے جانا ہوگا. آخر ہماری ایک بہت اسمبلی ہے, پورے صوبے کی نمائندگی کرتی ہے, تقریباً 3.5 کروڑ لوگوں کی نمائندگی کرتی ہے. تو اس قانون میں سنجیدگی ہونی چاہیے, اس کی عملداری ہونی چاہیے. جب ایک دفعہ ہم قانون پاس کریں تو اس کی عملداری ہو, لیکن وہ پورے پروسیس سے گزرے, پورے سنجیدگی کے ساتھ وہ قانون بنے اور لوگوں کے لیے بنے, لوگوں کے فائدے کے لیے بنے جناب اسپیکر. تو اس میں پہلے کمیٹی میں جائے, کمیٹی میں ڈسکشن ہو, اس پہ تمام پارٹیوں کے اس پہ رائے آ سکتی ہے, اس کے بعد
آپ یہاں اسمبلی میں اس کو لا سکتے ہیں, اسمبلی میں اس پہ ڈسکشن ہو سکتی ہے, لیکن اس رولز میں اگر یہ تبدیلی ہو جب میرے خیال میں آپ دوسری اسمبلیوں کو دیکھ لیں, قومی اسمبلی کو دیکھ لیں, تو قومی اسمبلی میں بھی پہلے جو ہے کمیٹی میں بل جاتا ہے اور اس کے بعد اسمبلی میں آتا ہے. تو یہ شکریہ جناب. سر میں ضرور یہاں پر چونکہ مولانا لطف الرحمان صاحب نے بات کی ہے اور وہ سر حکومت کی طرف سے بھی کوئی سٹانس آنا چاہیے, اس طرح تو پھر ہم یہاں پر خاموش بیٹھے ہوں, ہم کوئی جواب نہ دے سکیں. میں ریکویسٹ کروں گا کہ ہم بھی جب بات کریں تو جس طرح ہم حوصلے سے سنتے ہیں آپ بھی سن لیا کریں. سر میں مولانا صاحب نے سر پھر اس طرح تو نہیں ہوگا نا سر, پھر ادھر سے بات ہوگی پھر ہم نہیں بات اس کے بعد بات کر لیں, کیا اس میں مسئلہ ہے, یہ کیا ہے سردار صاحب, یہ کراس ٹاک نہیں ہوتی, ان کا پوائنٹ آف ویو بھی آگا سب کے پوائنٹ آف ویو, ایک ہی بات کا ریپیٹیشن, ایک ہی چیز ریپیٹیشن ہوتی ہے تو مزہ نہیں آتا. میں اپنی بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی اجازت سے. مولانا صاحب نے بڑی اہم بات کی ہے کہ لیجسلیشن کے حوالے سے, اور میں ان کے ساتھ فلی ایگری کرتا ہوں کہ اس ہاؤس کے اندر جتنے ان بلز کے اوپر ڈسکشن ہوگی, ڈیلیبریشن ہوگی اور اس کو جانچ پڑتال اس کی ہوگی مختلف فورم سے, فلور کے اوپر, کمیٹیز کے اندر, تو وہ ایک اچھی قانون سازی ہوگی. لیکن ایک گلہ بھی میں ضرور اس کے ساتھ میں ضرور ایک گلہ اپنے محترم میرے اپوزیشن کے لیڈرز ہیں ان سے بھی, اور اپوزیشن کے اگر ایم پی ایز, ان سے ایک گلہ ضرور ہے کہ مثلا آج جو یہ واٹر بل ہم نے پاس کیا ہے, تو اگر اس کو ریکارڈ پہ آپ دیکھ لیں تو میرے خیال میں 6-7 مہینے ہو گئے ہیں کہ یہ اس ہاؤس میں انٹروڈیوس ہو چکا ہے, یہ ہو چکا ہے انٹروڈیوس. اگر کنڈی صاحب اس کے اندر امینڈمنٹس لا سکتے ہیں تو کوئی بھی ممبر اگر کسی کا انٹرسٹ ہوتا تو ان 6-7 مہینوں میں ایک سادہ کاغذ پہ امینڈمنٹ لکھ کے اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع ہو سکتی تھی. دوسری بات سر, جب یہ 6-7 مہینے پہلے جب بھی یہ انٹروڈیوس ہوا ہے تو رولز میں بہتری ہونی چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ رولز میں بہتری کی گنجائش نہیں ہے, لیکن یہ موجودہ رولز سے بھی تو کوئی فائدہ اٹھائیں نا. اس سے ہم فائدہ نہیں اٹھاتے تو آگے جا کے اگر رولز بہتر بھی ہو جائیں تب ہم فائدہ نہ اٹھا سکیں. مثلا ہمارے پاس رول 82 موجود ہے کہ انٹروڈکشن کے بعد موشن آفٹر انٹروڈکشن, اس میں اگر آپ دیکھ لیں جی تو یہ رول 82(1)(b) ہے that it be referred to appropriate standing committee or a select committee. اگر ایک ممبر موشن موو کرے گا اور ہاؤس اس کے ساتھ ایگری کرے گی تو یہ جائے گا اسٹینڈنگ کمیٹی میں. اور میں آپ کو مثال دے دوں, جب یہاں پر ڈومیسٹک وائلنس کا بل پیش ہوا تو ہمارے یہی محترم مولانا صاحب ایک موور تھے اس میں کہ آپ اس کو اس کی ذرا جانچ پڑتال کر لیں, دیکھ لیں, تو ہم نے سلیکٹ کمیٹی میں بھیج دیا ہے. تو اس کے ساتھ تو میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ رولز میں بہتری. سر بس میرے خیال میں پھر آپ ہی بات کریں, ہمیں میں بیٹھ جاتا ہوں جی, میں آرام سے میں بیٹھ جاتا ہوں. سلطان کنٹینیو کریں سر, ہمیں بھی پھر حوصلہ تو رکھیں نا, حوصلہ رکھیں, حوصلہ پیدا کریں, حوصلہ پیدا کریں. اور سر یہ اگر آپ نہیں کریں میں ایڈجن کر دوں گا, آپ بیٹھ جائیں. تو آپ موشن موو کریں, اسٹینڈنگ کمیٹی کو بھیجیں. سر میں ضرور The session is adjourned till 3 p.m. afternoon Monday 13 July.